شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ ناظرین محترم، آئیے شب دیر گئے سحر کی تیاریوں میں جٹی ہوئی فرزندان توحید کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ A1 ٹی وی مختلف پروگرامز کے ذریعے اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ آپ کے سحر، افطار اور روزے کے ایام یقیناً بڑے مسرور گزریں اور اللہ رب العزت کی طرف آپ کا لگاؤ اس قدر بڑھے کہ آپ کی دعاؤں میں ایسا اثر پیدا ہو کہ اختائے عالم میں پھیلی ہوئی یہ وبا جو کرونا وائرس کے نام سے ہر گھر میں جس کا ذکر ہے وہ ختم ہو جائے۔ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں، جس کو A1 ٹی وی کی جانب سے آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، بالخصوص رمضان کے اہتمام میں اس پروگرام کا عنوان ہے نور رمضان۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ شہر رائچور کی جید اور سنجیدہ اور سینئر علماء کرام کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ ماہ سیام کی مقدس ساعتوں میں افطار و روزے کے اہتمام کے سلسلے میں، بالخصوص آج کے جو لاک ڈاؤن کے جس قسم کے حالات سے ملت اسلامیہ گزر رہی ہے، اس پر کس روشنی ڈالنے کے لیے آپ کے سامنے آج کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ لیجیے اس کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت سے کیا جائے گا۔ میں محترم محمد سلام صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت بحضور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا تو سچا ہمارا نبی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی غریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ حرم یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاں، میں لوٹ کے آؤں گی واللہ حضور
جانتے ہیں بلا رہے ہیں نبی جا کے بول دے اس کو درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں وہ خود شہید ہے بیٹے نواز پوت شہید علی کی شان میں لگانا حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات کی شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. السلام علیکم. ناظرین محترم، آپ کے سامنے ثنا خواں محمد سلمان رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پیش کر رہے تھے. لیجیے آج کی اس محفل کا آغاز اس نعت سے ہی کیا جائے گا. ناظرین محترم، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ماہ صیام کی مقدس ساعتوں میں کس طرح روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، فرض نمازوں کی ادائیگی لاک ڈاؤن کے تناظر میں بڑے مسائل کا شکار ہے، مگر پہلا دہا جو اب اختتام کی طرف مائل ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ علماء کرام کی باتوں کا آپ لوگوں پہ خاطر خواہ اثر پڑا اور الحمدللہ رمضان کے اہتمام میں وہ رونقیں نہیں ہیں، مگر ہر شخص گناہ گو نمازوں کا اپنے گھروں پر اہتمام کر رہا ہے اور رمضان کا استقبال بھی بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا ہے. A1 ٹی وی کی جانب سے خاص طور پر جس طریقے اور اہتمام کے ساتھ شہر کے علماء کرام کے بیانات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ یقیناً ایک تاریخی کارنامہ ہے. لیجیے آج کی اس محفل میں شہر رائچور کی ایسی ایک عظیم ہستی کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. شہر رائچور کے حرام و خاص کے نزدیک نہایت ہی معتبر اور باوقار نام ہے حضرت علامہ الحاج محمد عبدالشکور صاحب کامل نظامیہ، امام و خطیب مسجد ایک مینار رائچور اور محتمم دارالعلوم انواریہ چندربنڈا روڈ رائچور. انشاءاللہ العزیز آپ کے بہت سارے سوالوں کا وہ جواب دیں گے. مجھے یقین ہے کہ مولانا کے جوابات سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ تندہی کے ساتھ اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہیں گے. آئیے میں سب سے پہلے مولانا کے بارے میں تو میں نے استقبال رمضان کے ایپیسوڈ میں تفصیلاً ان کی شخصیت پر روشنی ڈالی ہے. مزید مجھے زیادہ کچھ کہنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر عام و خاص میں مقبول ہے. نہ صرف یہ بلکہ ملی مسائل کے حل اور خاص طور پر ایسے مسائل جو کبھی الجھ چکے تھے ان کی اصلاح کے لیے شرعی طور پر ان مسائل کا حل کو مولانا محترم نے اپنی کاوشوں سے ملت اسلامیہ کی صحیح رہنمائی فرمائی. جامع مسجد صرافہ بازار کا ایک ایسا بڑا مسئلہ جو ریاست گیر سطح پر مشہور ہوا تھا، جبکہ اس کو مختلف طریقوں سے اچھال کر کے بعض لوگوں نے اس تعمیر کو غیر شرعی طور پر تعمیر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ مولانا محترم کی ایک کاوشیں تھی کہ انہوں نے اس مسئلے کو جنوبی ہندوستان کے عظیم درسگاہ جامع نظامیہ سے انہوں نے رجوع کیا اور اپنے اساتذہ سے وہ مسئلہ رجوع کر کے مفتیان جامع نظامیہ نے اس تعمیر کو شرعاً جائز ٹھہرایا. مفتیان جامع نظامیہ کے نزدیک
یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مغربی دیوار کو اگر چسپیدہ کوئی چیز تعمیر کی جاتی ہے تو شرعاً جائز ہے. بہرحال یہ مولانا محترم کی کاوشیں ہے کہ جامع مسجد سلام بازار کا جدید کمپلیکس جو مغربی سرے پر تعمیر ہوا ہے اس کی اڑچنوں کو، اس کی رکاوٹوں کو دور کرنے میں مولانا محترم کا کلیدی رول رہا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں اس کی تعمیر محترم عبدالصمد صدیقی صاحب کے دور میں ہوئی اور ان کی کاوشیں اور مولانا محترم کی کاوشیں اس کو جو ہے کامیابی سے ہمکنار کروائی. خیر آئیے، میں آپ کا زیادہ وقت ضائع کیا بنا میں سوالات مولانا محترم کے گوشہ گزار کروں گا اور وہ جو بھی ارشاد فرمائیں گے آپ سماعت فرمائیے گا. لیجیے سب سے پہلا سوال میں مولانا کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. رمضان کے روزوں کی فرضیت اور اہمیت احکام قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا ہیں، مولانا محترم آپ کے سامنے رکھیں گے. رمضان کے روزوں کی فرضیت، اہمیت احکامات قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس طریقے سے آپ پر فرض کیے گئے ہیں، یہ تمام چیزوں کو تفصیلاً مولانا روشن ڈالیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین و سامعین کرام، ابھی محترم جناب سید فضل اللہ حسینی افسر صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت، اہمیت اور اس کے احکام قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ میں تفصیلاً آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری کی کیفیت پیدا ہو. یہ عام سا ترجمہ ہے، سلیس ترجمہ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت، اس کی تاریخی حیثیت اور روزوں کی غرض و غایت کو بیان کیا ہے. رمضان کے روزے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے، اور بظاہر یہ حکم روزے کا بڑا سخت معلوم ہو رہا تھا، اسی لیے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا، اپنے خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بڑا ہی مشکل کام نظر آ رہا تھا. تو چنانچہ قرآن مجید نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ یہ روزے کی فرضیت، یہ روزے کی محنت و مشقت صرف تمہارے لوگوں پر، امت محمدیہ پر نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے. سبحان اللہ. جی. اور یہ روزے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً ہر نبی پر فرض کیے گئے. ایام الگ تھے، احکام الگ تھے، لیکن بحیثیت روزہ تمام امتوں پر فرض تھا. حضرت آدم علیہ السلام پر ایام 20 کے روزے فرض تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہر ہفتے کا روزہ فرض تھا. یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر رمضان کے روزے فرض تھے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے اندر، اپنے تئیں، اپنے نظریے سے ان مہینوں کو، جب یہ مہینے گرمیوں کے موسم میں آنے لگے تو عیسائیوں نے اس کو تبدیل کر لیا، موسم بہار میں تبدیل کر لے کے 30 روزوں کی جگہ 40 روزے فائن کے طور پر رکھ لیے. تو مطلب یہ ہے کہ روزہ ہر امت پر فرض رہا، لیکن بحیثیت مجموعی پچھلی امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزے کے جو احکام ہے بہت ہی آسان ہے. اسی لیے آپ پچھلی امتوں کے روزوں کو اٹھا کر دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہ ان پر جہاں کھانا پینا منع تھا
جہاں ان کو خواہشات نفسانی سے رکنا تھا وہیں بات چیت سے بھی روکا گیا۔ رمضان میں اگر روزے کی حالت میں اگر وہ بات کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ حضرت مریم جس وقت آپ کو بن باپ کا بن شوہر سے آپ کی اولاد ہوئی، لوگوں نے جب آپ سے پوچھا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی پھر لڑکا کیسے پیدا ہوا، تو حضرت مریم نے ارشاد فرمایا سورہ مریم کی آیتیں انی نذرت للرحمن صوما فلأکلم اليوم انسیا، میں نے آج اللہ کے نام سے روزہ رکھا ہے، میں آج تم سے بات نہیں کر سکتی۔ جی تو روزے میں بات کرنا منع تھا، تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے اگر یہ حکم امت محمدیہ کے لیے باقی رکھا جاتا کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی تجارت نہیں کر سکتے، کوئی بات چیت نہیں ہوتی، تو پھر آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزوں میں بہت زیادہ اس کے احکام میں سہولتیں دی گئی ہیں، اور یہ روزہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے کہ یہ روزہ ہر امت پر فرض رہا ہے، ہر امت پر فرض رہا ہے۔ ایام الگ تھے، احکام الگ تھے، مختلف احکام تھے، لیکن بحیثیت روزہ ہر امت پر فرض رہے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اور روزہ بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، اللہ کا مقصد یہ نہیں کہ تم بھوکے پیاسے رہو، بلکہ اس روزے کی غرض، اس کا مقصد قرآن مجید بیان کرتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر پیدا ہو، یہ مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے کا مقصد بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ اور آپ غور کیجئے کہ روزے سے بڑھ کر کسی اور عمل میں تقوی پرہیزگاری پیدا نہیں ہوتی۔ غور فرمائیے کہ روزہ جب آدمی رہ جاتا اللہ کے نام پر، صبح جب سحر کر لیتا ہے اللہ کے نام سے، تو شام غروب آفتاب تک خود کھاتا نہیں پیتا نہیں، موسم سخت ہے، گرمی کا موسم ہے اور اس کا حلق سوکھ رہا ہے، چاہو تو وہ کسی کمرے میں کسی خلوت میں جا کر کوئی چیز کھا پی لے سکتا ہے، لیکن کھاتا پیتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹا بچہ بھی اگر معصوم 10-12 سال کا بچہ بھی اگر روزہ رہے اور ماں باپ اس سے کہتے ہیں کہ تو روزہ مت رہے، پانی پی لے بیٹا، کچھ کھا لے، تو بچہ کہتا ہے نہیں میں روزہ ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو روزے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے، یہی اس کا مقصد ہے، اللہ کی حضوری اور اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین روزے میں پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ آدمی کمرے میں جا کر کھا لے سکتا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس بات کا یقین رہتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، کمرے میں ہو یا بند کمرے میں ہو یا کسی خلوت میں ہو، کہ اکیلے میں ہو، چھپ کر ہو، میں لوگوں سے تو چھپ سکتا ہوں، مخلوق سے چھپ سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اسی لیے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، برداشت کرتا ہے۔ تو یہ تقوی اور پرہیزگاری روزے میں سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے سال بھر میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے آگے کی آیتوں میں ایام معدودات، یہ روزے کے چند ایام ہیں، گنے چنے آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ ایام معدودات، کچھ دن ہے یہ روزے، ایک 29 دن یا 30 دن کے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی رحمتیں شفقتیں آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی سفر پر جا رہا ہے، مشقت والا سفر ہے، پہلے کے زمانے کی بات ہے، سفر کے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، جیسے چاہے، بڑا مشقت والا سفر ہوا کرتا تھا، اسی لیے روزوں کی فرضیت بھی وہاں ثابت ہوتی تھی اور وہ بعد میں رہنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن آج کے دور میں ایسا مشقت والا سفر نہیں ہے، تو آج کے دور میں سفر میں بھی روزہ رہا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی یہ مہربانیاں دیکھیے اپنے بندوں کے ساتھ، کتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تم میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا پھر سفر پر ہے، تو پھر وہ روزہ نہ رہے، آگے کے رمضان کے بعد ان ایام کو پورے کر لے، جو روزے چھوٹ گئے ان کی قضا پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ بہت ہی آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تم میں سختی نہیں ڈالتا، تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں۔ ماہ رمضان کے
یہ روزوں کی جو فرضیت ہے قرآن مجید سے ثابت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ماہ رمضان میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان کی حقیقت اگر معلوم ہو جائے تو میری امت تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان رہے، سبحان اللہ، سارا سال ہم روزہ رہتے رہے۔ سبحان اللہ، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو سب سے بہتر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا تم روزے کو لازم کر لو اپنے اوپر۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے دیجئے کہ میں کون سا عمل کروں جو سب سے بہتر ہو۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا تم روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تیسری مرتبہ وہی سوال کیا ان صحابی نے یا رسول اللہ اور کوئی بہتر عمل بتائیے جو میں اس کو کر سکوں، تو اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا کہ روزوں کو تم اپنے اوپر لازم کر لو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ روزوں کی اہمیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، روحانی حیثیت سے، جسمانی حیثیت سے، اخلاقی حیثیت سے، ہر اعتبار سے آدمی کو روحانی بلندیوں پر، اخلاقی بلندیوں پر یہ روزہ پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار جب بھوکا رہتا ہے اور بھوک کی حالت میں اس کا جب معدہ خالی ہو جاتا ہے تو عام طور پر شام کے وقت اس کے منہ سے ایک قسم کی بو پیدا ہوتی ہے۔ جی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے خالی پیٹ خلوہ معدہ کی وجہ سے جب اس کے منہ سے کچھ بو پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب کہ اپنے روزے کو تکمیل کرتا ہے، مکمل کرتا ہے اور روزے کا افطار کرتا ہے، وہ خوشی روزے دار کو محسوس ہوتی ہے، اور ایک خوشی اس وقت اس کو حاصل ہوگی جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں اپنے دیدار سے اسے مشرف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روزے کی اہمیتیں ہیں، اس کی فرضیت ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بہت سی روزوں کی بہت سی فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ بچے روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں، جو بچے نابالغ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو نماز اگر نہ پڑھیں تو انہیں مارو، سزا دو۔ 7 سال میں رمضان نماز کا حکم دو، 10 سال میں ان کو مار کر پڑھاؤ، سزا دو، بھوکے داؤ۔ جی، تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزے اگرچہ کے بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتے ہیں لیکن روزوں کی عادت ڈالنے کے لیے ان کو جب قوت برداشت ہو، بھوک اور پیاس کو جب برداشت کر سکتے ہیں تب ان کو 12 سال 13 سال 10 سال کی عمر میں روزہ رکھائیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ہم روزے رکھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور اپنے گھروں میں رمضان سے پہلے ہی ہم روئیوں سے گڑیاں بنا کر رکھتے تھے۔ بچے جب روزے کی حالت میں کھانے کے لیے پوچھتے روتے تو ہم وہ گڑیاں ان کے ہاتھ میں دیتے، ان کو بہلاتے، وہ گڑیوں سے کھیلتے، اسی طریقے سے افطار کے وقت تک ان کو بہلائے رکھتے، ان کے روزہ ہم پورا کرتے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ امت محمدیہ کے بچوں کو ایک ٹریننگ ہے، روزہ بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کو روزے کی عادت ڈلوائی جائے، روزہ رکھنے کے لیے ان کے لیے کہا جائے، قوت برداشت اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال روزے کے بے شمار فوائد ہیں، روزے کے بے شمار فوائد ہیں، اخلاقی طور پر الگ فائدے ہیں، جسمانی طور پر جسمانی فائدہ تو سب میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزے میں معدے کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کی معدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ معدہ وہ چیز ہے جس پر انسان کی زندگی اور صحت و تندرستی کا دار و مدار ہے، اور آدمی 11 مہینے مسلسل کھاتا رہتا ہے، اپنے معدے پہ کھاتے رہتا کھا کر معدے پر جب وزن ہوتا ہے، معدہ محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، تو چلیے ایک سال کے اندر 1 مہینہ اس سے خالی رکھنا ہے،
تاکہ اس کو سکون ملے اور وہ دوبارہ کارگرد ہو جائے میدا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کے تعلق سے ایک بڑی اچھی بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میدا بیماری کا گھر ہے. بے شک. میدا بیماری کا گھر ہے اور پرہیز کرنا سب سے بڑا علاج ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. تو غور فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبردست حدیث ہے جس پر تمام علوم طبیہ، سائنس اور جتنے بھی علوم فنون و ریاضت جسمانی سب کچھ اسی میدے پر دار و مدار ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے جب کسی انسان کو کسی جسم کے کسی بھی حصے میں آپریشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پہلے اسے بھوکا رکھا جاتا ہے، اس کے پیٹ کو خالی کرایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا آپریشن ہوتا بے ہے. شک صحیح. تو خلوے میدا، میدے کو خالی رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا تھا میدا بیماری کا گھر ہے، اس کو پرہیز سے کے ذریعے سے اس کا علاج کرو. بے شک. تو آج بھی ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس سب سے اہم جو علاج ہوتا ہے وہ جہاں دوائیوں سے کرتے ہیں وہیں اس سے زیادہ اہمیت اس کی ہوتی ہے وہ پرہیز کرے. جو یہ تین تمام چیزیں اس میں ملتی ہے اخلاقی طور پر. جی. اس کا یہ فائدہ ہے جی. کہ اس میں نفس امارہ مغلوب ہو جاتا ہے. نفس امارہ جو گناہوں پر آدمی کو ابھارتا ہے تو روزے کی حالت میں وہ نرم ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے اور بدکاریوں کا میلان دور ہو جاتا ہے آدمی سے. شہوانی اور غضبی قوتیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں بے شک صحیح. اور بھوکوں کی بھوک اور پیاسوں کی پیاس کا احساس روزہ دلاتا ہے. اور روزے کے اندر آدمی کے اندر شرافت آتی ہے، نرمی آتی ہے، شائستگی پیدا ہوتی ہے. اور حاصل کلام یہ ہے کہ روزہ بالفاظ دیگر صحت کی حفاظت ہے، نفس کی اصلاح ہے، ہمدردی کی تعلیم ہے، صبر و استقامت کا سبق ہے، شکر الہی کی ترغیب ہے اور سراسر برکت اور سرتا پر حکمت ہے. جی مولانا محترم، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے زرعی خیالات کا. مجھے یقین ہے کہ ناظرین بڑا محفوظ ہوئے ہوں گے، آپ کے بیان سے محسوس ہوئے ہوں گے. میں تھوڑا سا درمیان میں ایک سوال آپ سے، ایک ناظر نے خواہش کی ہے کہ اس کے معاملے میں دریافت کریں کہ ویسے تو ہر نیکی کا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی آپ کے ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں. جس قدر ثواب دینا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے. مگر خاص طور پر ماہ سیام کے روزوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا. اس کے کیا معنی ہیں؟ لوگ بہت سارے اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں. ذرا آپ تھوڑا اس کی صراحت کریں تو بہتر رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصیام لا ریاء فیہ ولی وانا اجزی بہ. روزہ جس میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوتا، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. جی جی. یہ حدیث ہے. اور یقیناً نماز بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، حج اللہ کے لیے ہے، سب قسم کی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. لیکن روزے کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کیا، اس عبادت کو اپنی طرف نسبت کیا اس واسطے کہ اس کی عبادتوں میں اہمیت معلوم ہو. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے. قرآن نے فرمایا الذین ہم یراؤن، کچھ لوگ نمازوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. حج کے تعلق سے عمرے کے تعلق سے تو قرآن نے فرمایا واتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. تو وہاں بھی جو ہے نا ریاکاری ہو سکتی ہے، اسی لیے کہا گیا. جی جی. نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اسی لیے کہا گیا فویل للمصلین الذین هم یراؤن. ویل ہے، جہنم کا گڑھا ہے ان مصلیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں لوگوں سے. تو اسی طریقے سے یہ بات روزے میں ہے. روزے میں یہ بات نہیں آتی، لا ریاء فیہ، روزے میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی بھی جزا دیں گے، حج کی بھی جزا دیں گے، زکوٰۃ کی بھی جزا دیں گے. لیکن روزے کو جو اہمیت، جو مقام عطا کیا گیا عبادات میں بہت اونچا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. جی.
उनसे उनका नशान इम्तियाज होगा कि जो रैयान के दरवाजे से दाखिल होगा लोगों को मालूम होगा कि ये रोजेदार है। रोजेदार ये सुभान एजाज है, सुभान रोजेदार के लिए अल्लाह की जानिब से एजाज है, वरना हर इबादत अल्लाह के लिए, हर इबादत की जगह अल्लाह देने वाला है। इसकी अहमियत, इसका मकाम बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मैं उसकी जगह दूंगा। अगर तवील ना हो तो मैं और एक बात आपके सामने अर्ज करूं कि कल क़यामत के दिन बरोज़ महशर जब हिसाब किताब होगा तो जो जुल्म किया होगा जालिम, तो जालिम की नेकियां मजलूम को दी जाएंगी, जी बदले में वहां दिरहम और दीनार पैसा नहीं होगा, बल्कि जालिम की नेकियां मजलूम को दी जाएंगी। जी नमाज दी जाएगी, हज दिया जाएगा, ज़कात दी जाएगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि मैं रोजा बतौर मजलूम के बदले, जालिम की जुल्म के बदले मैं रोजे को नहीं दूंगा। सुभान रोजा बतौर बदला नहीं दिया जाएगा मजलूम को। अल्लाह फरमाएगा रोजा मेरे लिए, ये खुसूसी अहमियत है। रोजा मेरे लिए, नमाज दे दी जाएगी मजलूम को, हर नेकी नेकियों के बदले, हर नेकी दी जा सकती हर नेकी दी जा सकती है, मगर रोजा बदले में नहीं दिया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा रोजा मेरे लिए है, ये इसका बदला नहीं, ये बदला नहीं हो सकता। जी जी सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। जैसा कि आपने फरमाया कि भाई रोजा नाबालिग पर फर्ज नहीं किया गया है, मगर उन्हें तरबियत के लिए रोजे रखवाना, तो इस ताल्लुक से उम्र की कोई हद आप बताएंगे इस सिलसिले में? तो उसकी उम्र की कोई हद नहीं है, इतना ही है कि उस बच्चे में भूख और प्यास की बर्दाश्त की कुव्वत और उसकी सेहत के एतबार से अमूमन 9 या 10 साल हो सकते हैं, जी यहाँ से जो है ना वो रोजा रख सकता है। जी जी उसकी हद उम्र शरीयत में मुकर्रर नहीं है। जी जी जैसे कि नमाज में बताया गया कि 7 साल का अगर हो तो नमाज का हुक्म दो बच्चे को, जी 10 साल का अगर होगा नमाज नहीं पढ़ा तो उसको सजा दो, लेकिन रोजे के ताल्लुक से ऐसी कोई उम्र नहीं बताई गई। बेशक सही। मौलाना जैसे कि आपने इरशाद फरमाया कि रोजे की अहमियत और फर्जियत अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक किस कदर अहम है, जाहिर बात है कि एक आम मुसलमान माह सियाम में तज़किया नफ्स के लिए एक बेहतरीन मौका उसको नसीब होता है। ऐसे में अभी आप फरमा रहे थे कि रोज़े का ताल्लुक़ जिस्मानी और रूहानी, इसके थोड़ा सा तफसील से इसके फ़वाइद पर रोशनी डालें तो बेहतर है। बहुत ज्यादा हो जाता है। फरमाइए। मैंने अर्ज किया है इससे पहले कि रोजे के जो जिस्मानी फवाइद हैं, रूहानी फवाइद हैं, कि रूह की जो कसाफतें हैं, रूह की जो जुल्मतें हैं, ये रोजे की वजह से छड़ जाती है और इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हवाले हो जाता है। जब रोजे में तो अल्लाह तबारक व तआला, जब बंदा रोजा रहता है तब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह की जानिब से उसे रिस्क दिया जाता है, जी जी रिस्क पहुंचाया जाता है। तो इसीलिए हालत रोजा में आदमी के अंदर कुव्वत बर्दाश्त होती। आप मिसाल के तौर पर देखिए, अगर कोई शख्स खाली भूखा रहने की नियत कर लिया, मैं खाली भूखा रहूंगा, तो नहीं रह सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब अल्लाह के नाम से जब रोजा रख लेता है तो फिर वो भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त करता है। इसीलिए कि गैबी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला उसको रिस्क पहुंचाते हैं। और यहाँ तक कि गौर फरमाइए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इफ्तार के करीब वो गैबी तौर पर अल्लाह की जानिब से जो रोजेदार को रिस्क दिया जाता है वो खत्म कर दिया जाता है। तो इसीलिए गौर फरमाइए, आदमी 13-14 घंटे रोजेदार बर्दाश्त करता भूख प्यास, इफ्तार के करीब जब वो गायबी रिस्क उससे रोक दिया जाता है तो बेचैन होता है और ये 2-4 मिनट आगे पीछे परेशान होता है, इमाम साहब कब फातिहा बोलेंगे, कब सायरन बजेंगे, सिर्फ नजर रहती है। जबकि 13-14 घंटे बर्दाश्त किया, ऐसा होता है। क्यों बेचैनी होती है? यही है कि वहाँ रिस्क जो गायबी तौर पर मिल रहा था इफ्तार के करीब उससे रोक दिया जाता है। तो ये इसकी जुल्मतें, कसाफतें इस रोजे की वजह से इंसान की दूर होती है। जैसे कि मैंने कहा कि जिस्मानी फायदा तो ये है कि इंसान का मैदा साफ हो जाता है। जी मैदा जो साल भर उसके अंदर ग़िज़ा डाल कर उसको थका दिया जाता है, तो जब आदमी रोजा रहता है और भूख और प्यास से मैदे में जो परत जमा हो जाती है, एक के ऊपर एक, वो परतें जो है ना भूख की वजह से कट जाती है, मैदा साफ हो जाता है। जिस वक्त आप ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, इफ्तार करते हैं, तो आप जैसे ही आप ग़िज़ा पेट में गई
تو معدہ بڑی تیزی سے کام کرتا ہے، جی اور جیسی ثقیل سے ثقیل غذا آپ معدے میں پہنچاؤ وہ اس کو گلا دیتا ہے، ہضم کر دیتا ہے۔ گویا عام دنوں میں آدمی کوئی غذا نہیں کھا سکتا، جی جی جیسے افطار کے بعد کھاتا ہے، جیسے عام طور پر ہم حلیم کھاتے ہیں، مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، رات میں سونے تک کھاتے رہتے ہیں، جی جی پھر بھی معدہ جو ہے نا برابر برداشت کرتا، برابر اس کو ہضم کرتے رہتا۔ تو یہ اس کی معدہ اہم ہے انسانی جسم میں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معدہ بہت زیادہ اہم ہے، بیماریوں کا اڈا ہے وہ، جی تو اسی لیے اس کو صاف کرنے کے لیے روزے سے کارگر کوئی چیز نہیں ہے۔ سائنسدان بھی اس بات کے قائل ہے کہ آدمی کو مہینے میں 3 دن کم سے کم پیٹ خالی رکھنا چاہیے، جی 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 مہینے میں 3 دن۔ تو اس حساب سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سال میں 30 یا 29 روزے مقرر کیے ہیں، اور بالکل آج سائنس اس کی تحقیق اس کی تائید کر رہی ہے کہ یقیناً یہ ضروری ہے انسان کے لیے، اس کے روحانی فائدے کے لیے، اس کے جسمانی فائدے کے لیے، اس کے اخلاقی فائدے کے لیے۔ کہ اخلاقی فائدہ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی دوسروں کی بھوک کا پیاس کا احساس کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ غریبوں کی مسکینوں کی مدد کے لیے آمادہ ہوتا ہے، خالی پیٹ بھرے آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ روزے میں جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو بھوکوں کی بھوک، پیاسوں کی پیاس کا اسے احساس ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوتا ہے۔ جی تو یہ ہمدردی کا جذبہ اخلاقی طور پر پیدا جی آدمی کے جو جذبات ہیں، شہوانی جذبات ہیں، اور جیسے دیگر غلط خیالات ہیں، اس سے آدمی کٹ جاتا ہے، بے شک اور اس کا جو روحانیت جو نفس امارہ ہے، جی تو نفس امارہ دب جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، جو آدمی کو گناہوں پر ابھارتے رہتا ہے۔ روزے کی حالت میں وہ نفس امارہ ختم ہو جاتا، دب جاتا۔ بے شک صحیح ہے، شکریہ مولانا۔ مولانا یہ ایسا بھی ہے کہ 29 یا 30 روزوں کی تکمیل کے بعد جہاں روحانی لوگوں کو فیض حاصل ہوتا ہے اللہ کا، جسمانی طور پر بھی طاقتور ہو جاتے ہیں، بالکل اثر لوگ پھر 11 مہینے کے لیے مکمل تیاری کی تیاری ہو جاتی ہے۔ تو ایک ناظر کا ایک سوال ہے کہ کیا بعد نماز ظہر مسواک کی جا سکتی ہے حالت روزہ میں، حالت روزہ؟ حالت روزہ میں ہر حال میں آپ بعد نماز ظہر یا بعد نماز عصر یا پھر افطار کے قریب مسواک کر سکتے ہیں، آپ جی مسواک کر سکتے ہیں، اور آپ کو مسواک کے بدلے برش بھی کرنا ہے تو خالی برش کرنا، اس کو پیسٹ نہیں لگا سکتے، بغیر پیسٹ کے مسواک کرنا بہت بہتر ہے، سنت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کا حکم اتنی مرتبہ آیا، اتنی مرتبہ حضرت جبرائیل میرے پاس لائے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسواک ہر نماز کے لیے فرض ہو جائے گی، جی جی ہر نماز سے پہلے۔ تو مسواک سے بہت زیادہ فائدے ہیں، ہر حال میں آپ ظہر میں، عصر میں، کسی بھی ٹائم آپ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ شکریہ مولانا۔ مولانا یہ روزے دار روزے کی نیت کر لے اور روزے میں داخل ہو جائے، اس کے بعد کسی بھی وقت اس کو دست کھائے یعنی الٹی اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا تعلق صاحب کا ارشاد ہے؟ کیا روزہ باقی رہتا ہے یا ساقط ہو جاتا ہے؟ دست سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خے منہ بھر کے خے آ گئی، جی منہ بھر کے اگر خے آ گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، تھوڑی بہت پانی نکلا، چھاتی پہ رہتا ہے، ایسا تھوڑے بہت نکلنے سے اس کا کوئی سفرا وغیرہ نکلتا ہے، اس میں منہ بھر کے خے ہونا، یہ الفاظ ہیں۔ اگر ایسی حالت میں منہ بھر کے خے ہو گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو پھر آپ کو قضا کرنا پڑتا ہے باہر رمضان کے بعد۔ رمضان کے بعد اس کا قضا کرنا پڑتا ہے۔ مولانا ہم آپ اور قدیم پیڑھیاں جو ہم سے سینئرس ہیں، ہم سے بڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایسا رمضان کبھی ہمارے مشاہدے میں نہیں آیا۔ ویران سڑکیں اور جو ہے مساجد ویران ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا، ایک ایسا ماحول ہے کہ زندگی میں کبھی ہم نے ایسا نہ دیکھا نہ سنا، کیسے کیسے واقعات سے ملک گزرا، مگر اس کے باوجود بھی کبھی ماہ سیام میں جو ہے اس قسم کی پابندیاں نہیں لگائی گئی۔ اب وہ لاک ڈاؤن کی جو پابندیاں لگائی گئی، ظاہری بات ہے وہ انسانیت کی فلاح کے پیش نظر حفظ ماتقدم کے طور پہ کی گئی ہے، جس کا سبھی لوگ لحاظ کر رہے ہیں، پابندی کر رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر ایسے ماحول میں جبکہ مساجد میں سوائے اسٹاف کے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، تراویح کا اہتمام اور اس روزوں کا اہتمام، تراویح اور نماز باجماعت کس طریقے سے ادا کریں، تراویح اپنے گھروں میں کس طریقے سے ادا کریں، کہ تراویح نماز تراویح پڑھتے وقت
اپنی خواتین کو، بچوں کو اور بچیوں کو بھی جماعت میں داخل کیا جا سکتا ہے، شامل کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کا؟ اور گھروں میں جو جماعتیں بنا کے پڑھ رہے ہیں اس کی کیفیت کیسی ہو؟ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں۔ چوکا ملت اسلامیہ رائچور بڑی پابندی کے ساتھ لاک ڈاؤن کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ رہی ہے، کہیں سے ایسی کوئی شکایت نہیں ملی۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے جو علماء کرام نے، مفتیان عظام نے جو فیصلے اور فتوے صادر کیے اس کا اہتمام کرتے ہوئے شہر مسلمانوں نے رائچور نے ایک تاریخ رقم کی ہے مولانا، کہ جس پابندی کے ساتھ، جس سخت پابندی کے ساتھ مسلمان روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ میں شہریان رائچور کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے شرعی احکامات کو اور سرکاری حکومت کے احکامات کو ماننے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ میں پھر سے انہیں مبارکباد دوں گا۔ فرمائیے مولانا، ماہ سیام کے اہتمام کے تعلق سے میں نے جو سوالات آپ کے گوشے گزار کیے ہیں بتائیے۔ جی ہاں، ماہ رمضان ان حالات میں آیا ہے، لاک ڈاؤن کی کیفیات ہے، مساجد میں صرف چند لوگوں کو صرف فرض نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور شہر رائچور میں تو تراویح پڑھنے سے بھی روکا گیا ہے۔ تو ان حالات میں چونکہ رمضان سے پہلے ہی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا، گھروں میں نمازیں پڑھ رہے تھے، اور رمضان آنے کے بعد وہی سلسلہ باقی رہا ہے، اور یہ کوئی کام اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جی، اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ان حالات کے اندر جبکہ یہ وائرس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، حکومت کی جو پابندیاں چل رہی ہیں، اور علماء کرام کی، مفتیان کرام کی ہدایتیں مسلمانوں کے لیے دی جا رہی ہیں، اور بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ مسلمان اپنے بزرگوں کی، اپنے مفتیان کرام کی، اپنے بڑوں کی باتوں کا احترام کرتے ہوئے حکومت کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں۔ اپنے اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام، سحر و افطار کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، سب کچھ گھروں میں رہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے شہر میں ایسے کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا، اور کوئی پازیٹیو، کوئی ایسا مریض بھی نہیں آیا ہے۔ شہر ہمارا گرین زون میں ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کا شکر بجا لانے کا یہ موقع ہے۔ اور رہا نمازوں کی جماعتیں کرنا گھروں کے اندر اپنے خواتین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر وقت، ہر حال میں احکام اس کے پاس ملتے ہیں۔ کہیں شریعت میں کہیں جھول نہیں ہے، کہیں کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ پہلے نہیں ہوا تھا اب ہو رہا کیا کرنا، بلکہ پہلے سے یہ تمام چیزیں فقہ کے اندر طے ہی کر دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہر گھڑی کے لیے، ہر وقت کے لیے موجود ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اور قرآن میں اگر کوئی چیز صاف نہیں معلوم ہوتی ہے صحیح طور پر، تو حدیث میں آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے صراحت کے ساتھ، یا پھر احادیث میں نہیں تو خلفاء کے دور سے آپ، صحابہ کے عمل سے آپ جو ہے نا اس چیز کو لے سکتے ہیں۔ کہیں بھی کسی مقام پر بھی کوئی جھول نہیں ہے شریعت میں، ہمارے قانون میں، کہ ہر جگہ ہمارے لیے ہدایتیں ہیں، ہر جگہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اب رہا گھر کے اندر جماعت کرنا، ایک نیا تجربہ ہے۔ اب کچھ لوگ گھروں میں نماز ہی نہیں پڑھتے، مسجدوں میں ہی پڑھتے تھے۔ اب ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ نیا تجربہ ہے، گھر میں جانماز ڈالنا، بچھانا، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ نماز پڑھنا، ایک نیا تجربہ ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ خاص طور پر جب جماعت آپ بنائیں، شریعت یہ کہتی ہے 2 آدمی اگر ہو تو جماعت ہو سکتی ہے۔ 2 آدمی، یا 2 مرد ہو بڑے بالغ، یا پھر 1 مرد 1 عورت ہو۔ 2 اگر مرد بالغ ہو تو 1 قدم، 1 پنجہ پیچھے سیدھے جانب مصلی کھڑا رہے، امام 1 پنجہ آگے۔ اور اگر عورت ہے، بالغ لڑکی ہے، تو پیچھے کھڑے رہے، امام کے برابر نہ کھڑے رہے جیسے مرد کرتا ہے۔ اور اگر زیادہ ہے، کچھ مرد بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو صف بندی کے احکام یہ بتائے گئے کہ پہلے مرد حضرات بڑے، پھر اس کے بعد چھوٹے لڑکے، اس کے بعد عورتیں، اگر چھوٹے بچیاں ہیں تو عورتوں کے پیچھے۔ یہ صف بندی کے احکام۔ ایک صف میں آپ جو ہے نا مرد، عورت، بچے سب نہیں ٹھہر سکتے۔ صف بندی کے احکام میں بتایا گئے پہلے امام کے پیچھے
مرد حضرات، پھر اس کے بعد چھوٹے لڑکے، پھر اس کے بعد عورتیں بڑی بالغ لڑکیاں، پھر اس کے بعد چھوٹے بچیاں. اس طریقے سے گھر میں جماعت کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے 5 وقتہ نماز ہو یا پھر آپ تراویح کی نماز ہو. جیسے جو بھی نماز ادا کر رہے ہیں جماعت سے اس طریقے سے آپ ادا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ مولانا، بڑی تفصیل سے آپ نے روشنی ڈالی کہ لاکوٹ کے دوران کس طرح گھروں میں نمازوں کا اہتمام کیا جائے. جزاک اللہ، بڑی اچھی طریقے سے آپ نے تمام باتیں ہمیں سمجھائی. میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب کہ جماعتیں، نماز تراویح اور دیگر نمازوں کا اہتمام گھر میں ہو رہا ہے، فرض کیجئے کہ گھر میں کوئی مرد نہ موجود نہ ہو، تو کیا ایسی صورت میں خواتین جماعت بنا کر پڑھ سکتی ہیں؟ کیا خواتین امامت کے فرائض بھی انجام دے سکتی ہیں؟ تھوڑا اس معاملے پہ بھی روشنی ڈالیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مکان میں کوئی مرد آدمی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں عورتیں جماعت بنانے کے تعلق سے کیا آپ کا خیال ہے؟ کیا شرعی احکامات ہیں؟ ذرا بتائیے اس میں. شریعت میں عورتوں کی جماعت کو مکروہ کہا گیا ہے. بہتر یہ ہے کہ عورتیں انفرادی طور پر اپنی نمازوں کو ادا کر لیں. اگر وہ جماعت بناتی ہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس طریقے سے مرد حضرات، مرد امام آگے، سب سے آگے امامت کرتا ہے کھڑے ہو کر، عورتوں کو وہ حکم نہیں ہے، بلکہ عورت اگر امامت کر رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، تو عورت صف کے درمیان کھڑی ہو کر امامت کرے، سب سے آگے ہو کر امامت نہ کرے. لیکن یہ عورتوں کی جماعت کو مکروہ کہا گیا ہے. پڑھ تو سکتی ہیں لیکن کراہت کے ساتھ جماعت ہو سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انفرادی طور پہ پڑھنے تو مناسب ہے. یہ اور ان حالات میں جماعت کا جو ثواب خاص طور پر مردوں کے لیے ہے کہ گھر کی نماز سے مسجد کی نماز 27 درجے زیادہ درجے رکھتی ہے ثواب میں. تو ان حالات کے اندر ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں، چونکہ احکام ایسے ہیں گھر مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں عام طور پر، تو اسی لیے اللہ سے امید ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ جو ثواب مسجد میں ملتا ہے وہ ثواب گھر کی جماعت کر کے گھر میں نماز پڑھنے سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اجر ثواب عطا فرمائیں گے جو مسجد میں عطا کیا جاتا ہے. اور خاص طور پر میں ایک مسئلہ، بہت ہی باریک مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں جاتی لوگوں کی، کہ امام جب نماز پڑھاتا ہے تو امام کو اگر مرد مقتدی ہے تو ان مقتدیوں کی امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. جی. لیکن اگر عورتیں آپ کی مقتدی ہیں امام کی، تو امام کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کی امامت کی نیت کرے. اگر وہ امامت کی نیت نہیں کرتا ہے تو عورتوں کی نماز نہیں ہوتی، عورتوں کی نماز نہیں ہوتی. اور عورتوں کو بھی یہ گھروں میں آپ ہدایت دے دیں کہ عورتیں چونکہ جماعت سے عام طور پر نہیں پڑھتی ہیں، تو ان کا جو نیت ہوتی ہے میں پڑھتی ہوں میں نماز عشاء بس 4 رکعت اللہ کے واسطے منہ طرف کعبہ شریف پہ اللہ ہوگا. تو یہاں ایک اور جملہ ان کو بڑھانا ہوتا ہے، پڑھتی ہوں میں نماز عشاء 4 رکعت فرض نماز اللہ کے واسطے منہ طرف کعبہ شریف کے تابع امام کے. جی. مطابعت ہونا ہے، تو وہ مطابعت کی نیت بھی کرنا ہے عورتیں. تو یہ اصلاح ہماری گھروں کی جماعتوں کے اندر، گھروں کی نمازوں میں یہ ضروری ہے، یہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے. جی بہت شکریہ مولانا، بہت اچھا ہو گیا. اس بات سے بہتر لوگ واقف نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ گھروں میں جماعت کا جو تصور ہے وہ اب لاک ڈاؤن کے حالات میں ہی جو ہے لوگ اس کا استفادہ کر رہے ہیں، ورنہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا. اور ایک اللہ کا بڑا فضل یہ ہوا کہ ہم مسجدوں میں گو تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، گو قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہر گھر مسجد ہو گئی ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے، سبحان اللہ. ہر گھر مسجد ہو گئی ہے، اور لوگ اہتمام کے ساتھ حفاظ کرام کا انتظام کر لے کے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، پوری قرآن سن رہے ہیں ہر گھر میں. لگ بھگ 100 مسجدیں ہوں گے، ریشو میں 150 ہوں گے، لیکن ہزاروں گھروں کے اندر تراویح الحمد للہ سے ہی صحیح. اور بہت سے مقامات پر میرے علم میں ہے کہ حفاظ کرام کو لے کر تراویح پڑھ رہے ہیں، پوری قرآن سن رہے ہیں. ہمارے بھی مدرسے کے دارالمنوریہ کے جو فارغ طلبا ہیں وہ ہر طالب علم، پورے طالب علم مصروف ہیں، سب مصروف ہیں، سب گھروں میں تراویح پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور ایک تجربہ ہے قوم کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے عورتوں کے لیے کہ تراویح کی نماز ایسے بھی ہوتی ہے، تراویح کی جماعت ایسے بھی ہوتی ہے، اس طریقے سے پڑھتے ہیں مساجد کے اندر. ان کے لیے بھی ایک نیا تجربہ ہے، ہمارے لیے ایک نیا تجربہ ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے اس کی حکمت کو. اسی لیے ہم اللہ سے رجوع رہیں
اور اللہ کی بارگاہ میں نمازیں اور ذکر فکر تلاوت قرآن کرتے رہیں، اور اس بیماری سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ A1 ٹی وی کے ناظرین کی جانب سے میں مولانا محترم حضرت العلامہ الحاج حافظ بخاری عبدالشکور صاحب قابل نظامیہ محتمم و بانی دارالعلوم انواریہ چندربنڈا روڈ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے اپنا وقت نکال کر برادران ملت اسلامیہ کو اپنے زرین خیالات سے شرعی احکام سے آگاہ فرمایا۔ اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا محترم کی کاوشوں کو اور A1 ٹی وی کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے اور اس کا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کا اختتام کروں، یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ منفرد پروگرامز آپ کی خدمت میں A1 ٹی وی کی جانب سے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد دیگر علماء کرام کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بشر کے جذبہ تخلیق کو نکھرنے دو، بشر کے جذبہ تخلیق کو نکھرنے دو، زمین ستارے بنائے گی آسماں کے لیے، زمین ستارے بنائے گی آسماں کے لیے، غبار راہ کو لے جاؤں گا آسمانوں تک، یہ اہل عزم کا تحفہ ہے آسمان کے لیے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔